الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أن يوشك أن يأخذه فيوشك الله أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اور پیغام ہیں وہ بندوں تک پہنچے حضور کے واسطے سے، حضور نے پہنچایا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ حضور، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے ڈائریکٹ اللہ بولے آؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، اللہ بولے آؤ۔ ڈائریکٹ کسی بھی بندے کو اللہ کا پیغام نہیں آیا، حضور کے واسطے سے آیا۔ حضور لا کر سنائے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو نماز پڑھو، تو درمیان میں واسطہ نبی کا ہے، اور نبی کے بعد نبی کے پیغامات اور احکام خداوندی کو امت تک پہنچایا صحابہ نے، واسطہ صحابہ۔
حضور کے جانے کے بعد ساری دنیا میں پیغام کس نے پہنچا؟ حضور تو ہندوستان نہیں آئے، جزیرۃ العرب میں تھے، ہندوستان والوں تک دین کیسے آیا، اسلام کیسے آیا، اللہ کے پیغامات کیسے پہنچے؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ 1.25 لاکھ صحابہ مکہ اور مدینے کے اندر تھے، کہاں گئے؟ 10 لاکھ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، 10,000، 1.25 لاکھ کہاں گئے؟ ساری دنیا میں چلے گئے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کے ذریعے سے امت تک، اللہ کے بندوں تک، نبی کی امت تک پیغام پہنچانے والے صحابہ۔ اب یہ 2 واسطے، پیغمبر اور صحابہ۔ دشمن ایسے ہیں، دشمن اصل چیز کو بدنام کرنے کے واسطے واسطوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ نبی کو غلط نہیں بول سکتا، بولے گا تو جوت کھائے گا۔ اے اسلام کا دشمن ہے، نبی کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہے، مار کھائے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ واسطوں کو تلاش کرے گا، صحابہ پر انگلی اٹھائے گا۔ تو صحابہ پر انگلی اٹھانا گویا کہ حضور پر انگلی اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوا غرضا، ان کو نشانہ مت بناؤ۔ آدمی کیا کیسا بناتا ہے بھائی؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھو تو کہتا ہے وہ آپس میں انوش لڑ لیے، صحابی ہو کر لڑ لیے، تو ہمیں ان کی زندگی کو کیسا نشانہ بنائے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھاؤ۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور کے دوست ہیں، حضور کے یار ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے ساتھ وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آج دیکھو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اصل چیز کو اگر کنڈم کرنا ہے تو واسطوں کو کنڈم کرو تو اصل چیز کنڈم ہو جائے گی۔ حکومت کو اگر گرانا ہے تو MLA کو خرید لو، حکومت گر جائے گی، ڈائریکٹ نہیں گرا سکتے۔ تو اس لیے دین کو ڈائریکٹ برا بھلا کہنے کے بجائے صحابہ کو کریں گے تو حضور کو کرنا لازم آئے گا، حضور کی برائی کرنا لازم آئے گا۔ جو حضور کو برائی کرے گا وہ دین کو کنڈم کر رہا۔ اب حضور کے جتنے وارثین ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ علماء کی بات مت مانو، مدارس دہشت کے اڈے ہیں۔ بیانہ میں کئی کو بولو ادنا آ رہی نہیں سو اعتقاد ختم کرا لیں، انہوں بول دیں سو کیا بھی سچا نہیں، کوئی 1400 سال پہلے کی باتیں سنا دیں سے، ان کو دنیا کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں، ٹیکنالوجی کا کچھ بھی علم نہیں، سائنس کہاں تک پہنچ گئی، چاند پر گیا، یہ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں۔ تو علماء کو کنڈم کر رہے ہیں، اصل نبی کو کنڈم، دین کو کنڈم، مدارس یہ جو دین کے جو قلعے ہیں دیکھ رہے نہیں، ٹیررسٹ تیار ہو رہے ہیں، مدارس کو کنڈم کرنے کے لیے کیسے کیسے الزامات لگائے، یہاں دہشت گردوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور دہشت گرد کیسے ہوگا؟ جانور کو بھی بے دردی سے مارنے کا حکم نہیں ہے، ذبح کرنے والا جانور کے سامنے جانور کو ذبح مت کرو اسلام کہتا ہے، تو اس کا ماننے والا دہشت گرد کیسے ہو جائے گا؟ دہشت گردی کے اڈے ہیں،
مدارس کو کنڈم کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی بھی مدرسے سے آنے والی بات کو، مدرسے میں پڑھنے والے آدمی کی بات کو نہیں لے گا، عزت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ دشمن کی چال ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے بیانات میں لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کنڈم کر دیے۔ اے انہوں کیا آگی بول دیں، چھوڑو، کہیں گا سننا آخر میں جائیں گے، جب 2 رکعت نماز پڑھ لگا دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ اصل میں نبی کی توہین ہے، دین اسلام کو کنڈم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے دین ہم تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، ان ذرائع کا احترام کرو۔ اصل دین یہی ہے، مذہب یہی سکھاتا ہے۔ تو یہی چیز صحابہ کے دور میں پیش آئی۔ ایک جنگ ہے، جنگ جمل، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، لڑائی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا ہوا بھائی؟ کچھ ہوا؟ بھگا لو، بھگا لو۔ چپلک وغیرہ آگے ہوگی، بس کوئی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، تو حضرت عثمان جب تک خلیفہ تھے، صحابہ میں آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ لوگ صحابہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھنا، سو انہوں صحابی ہو کر لڑنے کو رہے۔ استغفر اللہ۔ بھئی صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تتخذوا غرضا، نشانہ مت بناؤ۔ ہمارے بارے میں بولنے سکتے ہیں، زبان چلا سکتے ہیں، انہوں عالمہ ہو کر لڑلک مر رہے ہیں، انہوں مدرسے والے ہو کر لڑلک مر رہے ہیں، انہوں مسجدہ والے ہو کر لڑلک مر رہے ہیں، انہوں جماعت کے ہو کر لڑلک مر رہے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں نہیں۔ لا تتخذوا غرضا، زبان نہیں کھولنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تک تھے، صحابہ میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جس دن حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ، سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، سب حضرت علی کو مان لیے، خلیفہ بن گئے۔ چند صحابہ تھے، بڑے صحابہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم خلیفہ مت بنو، ایسی روایت ہی نہیں ہے، سب نے تسلیم کیا۔ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ حضرت علی نامزد ہو گئے۔ لیکن یہ چند جو صحابہ تھے، اماں عائشہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور چند صحابہ، یہ سب یہ بول رہے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سب یہ کہہ رہے تھے، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہلے ختم کرو۔ حضرت علی کے بعد یہی پیغام لے کر آئے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اگر کہنے لگے قصاص لو۔ حضرت علی کہنے لگے بھئی ابھی بیعت پوری ہو جائے، ابھی قاتلوں کا پتہ معلوم نہیں کہ کون کون قتل میں شامل تھے، یہ معلوم ہی نہیں، تو کسے قتل کریں گے؟ ذرا نظام حکومت بن جائے،
ہم سب ایک مٹھ ہو جائے اور پھر قاتلوں کا سراغ لگائے تو پھر ان کو ختم کیا جائے. ان کا ختم کرنا آسان ہے, تھوڑا انتظار کرو. یہ حضرت علی. ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ, اور دونوں آپس میں محبت, نفرت نہیں, دشمنی نہیں, بھائی بھائی. ادھر آ کر قصاص لو بول رہے ہیں, حضرت علی کہہ رہے ضرور لیں گے لیکن تھوڑا انتظار کرو, قاتلوں کو پتہ تو چلے. ہمارے آستین میں خود سانپ ہیں. باہر کے سانپ سے زیادہ خطرہ آستین کے سانپ کا ہے نہیں ہے. باہر کے سانپ کو پیر سے رگڑ سکتے ہیں, لاٹھی سے کچل سکتے ہیں. آستین کا مارنے کا موقع نہیں دیتا, ڈر سے مارا ہوتا, مارتا نہیں مارتا. بہت ڈینجر. آستین کا سانپ بہت ڈینجر. تو حضرت علی کہنے لگے کہ ہمارے قریب میں بے شمار مکار ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے حضرت عثمان کی شہادت میں کون کون شامل تھے. ہم زندہ رہ کر حضرت عثمان کو بچا نہیں سکے. تھوڑا انتظار کرو کہ پتہ لگ جائے تو پھر آسان ہو جائے گا. اور وہ صحابہ مان گئے, ٹھیک ہے, اچھی بات. لیکن کچھ منافقین تھے, کچھ مکار تھے, وہ صحابہ نہیں تھے. صحابہ آپس میں کبھی بھی نہیں لڑے, لڑائے ہی منافق, مکار. وہی طریقہ آج بھی اور قیامت تک بھی دشمنان اسلام اختیار کرتے ہیں. انہی کے آدمی دوسروں کا بھیس بدل کر ان کے تہوار میں, ان کے اجتماعات میں, ان کے عیدوں میں شامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر لڑائی شروع کر دیتے. یہ پہلے سے چلا آ رہا. تو مکار قسم کے لوگ پہلے سے ہیں. کبھی بھی صحابہ نے آپس میں نہیں لڑا. ایک صحابی کے ہاتھ سے دوسرے صحابی شہید نہیں ہوئے. مارنے والے جتنے تھے سب منافق تھے, اسلام کے دشمن تھے, مکار تھے. قیامت تک ان کی قبروں پر لعنت برستی رہے گی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. حضرت علی سے پوچھا, ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ, ان کے بارے میں کیا تمہاری کیا رائے؟ فرمایا دونوں جنتی ہیں. وہ قصاص لینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے ان کا دفاع کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے جان کا پیاسا نہیں ہے. یہ صحابہ کا عمل تھا. تو بہرحال حضرت علی نے بولا کہ بھائی بیعت لے لو. ساری بیعت ہو گئی, چند باقی رہ گئے تھے. حضرت زبیر, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما مکہ گئے حج کے لیے, اور وہاں بصرہ کا گورنر آیا تھا. ادھر اماں عائشہ بھی عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی. وہاں آپس میں ملے, بات چیت ہوئی, کیا کیا جائے. حضرت علی سے کہہ کر دشمنوں کو, حضرت عثمان کو جنہوں نے بے دردی سے قتل کیا ہے ان کو قتل کیا جائے. دشمن کو چھوڑنا نہیں, ڈھیل نہیں دینا, دشمن کو معمولی نہیں سمجھنا, چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, بڑا ڈینجر ہے, دشمن دشمن ہے. یہ آپس میں وہاں مشورہ کیے. وہاں سے بصرہ گئے مشورہ کرنے کے لیے, اور قاتلوں کا جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے میں رائے دیا تھا, شامل ہوئے تھے, قتل کیے تھے, جتنے بھی اتنے کیٹیگری کے لوگ تھے وہ کون کون ہیں, یہ تحقیق کرنے کے لیے یہ قافلہ مکہ سے بصرہ گیا. تو ادھر مدینے کے اندر جو منافق تھے, جو مکار تھے, انہوں نے حضرت علی کے کان بھر دیے. دیکھو تمہارے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دوسرے صحابہ کو لے کر بصرہ گئے. دیکھو غلط فہمیاں کیسے پیدا کی جاتی ہیں. اچھے اچھے دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں.
بھائی بھائی کے اندر، خاندان خاندان کے اندر. اصل وہ واقعہ کچھ ہے، بولنے والا بات کچھ بول رہا ہے. وہ گئے ہی دشمنوں کا اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون کون قتل کیے تھے، اس بارے میں تحقیق کرنے کے لیے وہ بصرہ گئے. لیکن مدینے میں حضرت علی سے گئے رہے تمہاری خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اور تمہیں خلافت سے نکالنے کے لیے پلان بنانے کے لیے بصرہ گئے. لہذا اول فرصت میں چلو ان کو روکنا ہے. بھائی کسی اور کو بھیج دیں گے، نہیں، بڑے آدمی کو سمجھانے کے لیے بڑا آدمی جانا نہیں. سی ایم سے بات کرنے کے واسطے محلے کا بچہ گیا، ہوتا سنتا جا رہے. محلے کے بڑے آدمی کو بات کرنے کے لیے بڑا ذمہ داری جانا. چھوٹے بچے گئے تو انہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتا. بڑے صحابہ حضور کے دور کے آخر کے، لیکن حضور کے جانے کے بعد وہی بڑے بن گئے. حضرت علی کی عمر حضور کی وفات کے وقت کیا تھی؟ حضور کی جوانی میں حضرت علی بچے تھے. حضور کے جانے کے بعد یہی صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، بڑے صحابہ. ان کے پاؤں کے دھول کے برابر دوسرے تابعین تبع تابعین نہیں پہنچ سکتے. صحابی صحابی ہوتا ہے. تو یہ مکار کہنے لگے نہیں، ان بڑوں کو بات کرنے کے لیے آپ ہی جانا. دوسرے کہتے تو انہوں مانتے نہیں، تمہیں جگہ روکنا، تمہیں جانے میں اور دوسرے جانے میں بہت فرق. آپ جائیں گے تو آپ کی بات وہ لیں گے، آپ نہیں جائیں گے تو نہیں لیں گے. بڑے کو سمجھانے کے لیے بڑا جانا ہے. حضرت علی بھی پڑ گئے ان کے باتوں میں. مارنے نہیں گئے، لڑنے نہیں گئے، آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کرنے کے لیے. کہ بھائی بصرہ میں تم کیا کر رہے ہیں، ہم سب کیا کرنا ہے، ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں حضرت علی کو روکا، علی ہرگز مت جانا، بصرہ ہرگز مت جاؤ. اگر تم اب مدینہ چھوڑ کر اس سچویشن میں، اس موقع میں اگر آج تم نے مدینہ ایک بار چھوڑ دیا تو یاد رکھنا زندگی میں، تمہاری زندگی میں پھر کبھی بھی تم مدینے کو دارالخلافت نہیں بنا سکو گے. ایسے ہی ہوا. حضرت علی کوفہ کو بنا لیا، مدینے کو نہیں بنا سکے. اور بیٹے حضرت حسن کہنے لگے ابا ہرگز آپ بصرہ مت جاؤ. ایسا حضرت علی کو سمجھایا گیا. سمجھانے والوں نے ایسا سمجھایا جیسے حضرت حسین کو کوفہ سے روکنے کے لیے مکہ اور مدینے والوں نے سمجھایا تھا. حسین مت جاؤ، کوفے کا ارادہ مت کرو، جیسا انہیں سمجھایا تھا. حضرت علی کو ایسا حضرت عبداللہ ابن سلام نے سمجھایا، ہرگز بصرہ مت جاؤ. لیکن جو منافقین تھے وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیے. چلو چلو چلو، بغاوت والوں کو پہلے ہی ختم کرنا ہے. اگر ڈھیل دے دیے، موقع دے دیے تو پھر پانی سر سے آگے گزر جائے گا تو کچھ نہیں کر سکیں گے، ڈوب جائیں گے. لہذا چلو. خیر حضرت علی تیار ہو گئے، بصرہ کے قریب آئے. بصرہ کے قریب ایک میدان آتا ہے، قعقاع، ایک میدان کا نام ہے. وہاں پر رکے اور ایک آدمی کو اپنی طرف سے حضرت علی نے اماں عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ کیا چاہتے ہیں پوچھ کر آؤ. وہ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد. وہ قافلہ بھی وہی رکا تھا، یہ بھی جا کر اسی فیلڈ میں رکا. دونوں میں کوئی دشمنی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، آپس میں محبت ہے. سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. سب کے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے، دلوں میں کدورت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جلن نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم خلافت چھوڑ دو.
سوائے ان منافقین مکروں کے جو دشمن ظاہر میں دیکھو حضرت عثمان کے شہادت کے بعد فوراً، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فوراً جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں شریک تھے وہ سب لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ بیعت نہ ہوتے تو خدشہ ہوتا کہ انہیں دشمن دیکھو بیعت نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے حضرت عثمان کے قتل میں یہ حصہ لیا ہو، تو انہوں نے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے چور کی بمڑی سب سے پہلے، مثل مشہور ہے ہماری موٹی زبان میں بولتے ہیں چور کی بمڑی سب سے پہلے، تو سب سے پہلے ان چوروں نے بیعت کر لیا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ دیکھنے والے سمجھے ارے پہلے بیعت کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ان کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اپنے اوپر سے داغ کو ہٹانے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے سب سے پہلے بیعت ہو گئے تھے، قریب ہی میں رہتے تھے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا یہی لوگ ہیں۔ اب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی تھے اور حضرت علی کی طرف بھی تھے، ادھر بھی چند تھے ادھر بھی چند تھے۔ جب وہ میدان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک قاصد نے اماں عائشہ کے پاس جا کر پوچھا آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے، یہاں آنے کا کس مقصد سے آپ آئے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے۔ دیکھو کیا بول رہا، حضرت علی خلافت کے لائق نہیں، ہٹانے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، بات ایسی نہیں تھی، لیکن دشمن بات ایسی بنا کر یہاں پیش کر دیتے حضرت علی کے بعد۔ وہ بغاوت کرنے گئے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اماں عائشہ نے فرمایا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے آئے کہ عثمان کے قاتلوں کو پتہ کرے اور ان کو قتل کرے۔ تو اس آدمی نے پوری تفصیل آ کر حضرت علی کو سنایا تو حضرت علی بھی سمجھ گئے ہم سب ایک ہی ہیں، کسی کا بغاوت کا ارادہ نہیں ہے، کسی کا دشمنی کا ارادہ نہیں ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہو کر رہے اور پھر قاتلان عثمان، حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو تحقیق کر کے، جان کے، جانچ کے، پرکھ کے، معلوم کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ جاؤ جا کر اماں عائشہ سے کہو جو جو اب تک بیعت نہیں کی ہیں وہ سب میرے اوپر بیعت کر لے، تاکہ بیعت ہو جائیں گے تو سب کی بات ایک ہوگی، سب ایک ہو جائیں گے۔ جب ہم سب ایک ہو جائیں گے تو دشمن کا پہچاننا آسان ہوگا۔ تم ادھر بیعت ہو جاؤ، سب بیعت ہو جائیں گے تو فوراً دشمنوں کو تلاش کرنے کے لیے سب لگیں گے اور حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو تلاش کر کے قتل کر دیں گے۔ ابھی سے قصاص لینے کا عمل اور کوشش جاری ہو جائے گی۔ انہوں نے ادھر جا کر سنایا، اماں عائشہ نے کہا ابھی منظور ہیں، بیعت لے لیتے ہیں۔ تو سب مل کر گئے تو پھر عثمان کے قاتلوں کو تلاش کیا جائے، آپس میں ہم سب ایک ہیں، یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ جو مکار تھے انہوں نے سوچا بھئی ہماری محنت تو پانی میں گئی، ہمیں تو لڑانے کے لیے لائے تھے، ان کو بصرہ لڑانے کے لیے لائے، حضرت علی کو وہاں سے ابھار کر یہاں لائے تاکہ آپس میں صحابہ لڑے، لیکن یہاں دیکھو یا صلح ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ جو منافق اور مکار تھے آپس میں مل کر پوری رات مشورہ کیا کس طرح سے ان کو لڑائے۔ یہی سازش آج بھی استعمال کی جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو لاسٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ آدھے آدھے ہو جائے، ہماری پوری جماعت میں 2 گروہ بن جائے، ایک ہم یہی ان کے بعد رہیں گے اور باقی آدھے ان کے گروپ میں جائے، ادھر سے جا کر ادھر تیر چلاؤ اور ہم چیخیں گے وہ لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، لڑیں گے نہیں کہہ کر تیر چلا رہے ہیں، مارنے کے لیے سازشیں کر رہی، ادھر سے ہم چلائیں گے، آپس میں وہ لڑیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے۔ ہوا ایسے ہی
10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ کو گھیرے میں لے کر مکروں اور منافقوں نے شہید کر دیا۔ حضرت زبیر کے سر کو کاٹ کر حضرت علی کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے کہا ناز ہو تمہارا، صحابی کے سر کو تم نے کاٹ دیا۔ وہ تو بڑے شوق سے گیا تھا انعام ملے گا، ادھر حضرت علی نے منہ پھیر لیا، تمہاری خبروں پر لعنت برسے گی، یہ صحابی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، حضرت علی شہداء کے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے بھائیوں، میرے دل میں تمہاری کوئی نفرت نہیں تھی، اور میرے ہاتھ سے میری تلوار اور میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین نہیں ہوئے، میں نے تمہیں قتل کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا تھا، یہ میری سازش نہیں ہے۔ حضرت علی نے صاف صاف بیان دیا۔ اور بصرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس کو گورنر بنا دیا۔ تب یہاں سے حضرت عثمان کے قاتل پر کھولنے لگے۔ اس میں سے ایک کہنے لگا ارے ہم لڑائے تھے اس لیے، عثمان کو قتل اس لیے کرائے تاکہ وہ عہدے ہم کو ملے، بادشاہ ہم بنے، گورنر ہم بنے، ہماری حکومت چلے۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، یہ کہہ کر نکلا تو اس کے ساتھ ایک جماعت نکلی۔ حضرت علی نے کہا ان کا تعاقب کرو، یہی عثمان کے قتل کرنے والے ہیں۔ پہچان ہو گئی، بہت زیادہ لوگ تھے وہ۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ایک کمبخت نے آ کر کہا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرو۔ ادھر صحابہ میں حضور کی بیوی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے کون کمبخت ہے جو امت کی ماں کو باندھی بنائے گا؟ ان مکاروں اور منافقوں نے اتنے تیر اماں عائشہ کے حوضت پر چلائے، اس لیے نام ہی پڑ گیا جنگ جمل۔ اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ اونٹ پر کجاوا رکھ کر کجاوے میں بیٹھ کر آئی تھی۔ مکاروں نے اتنے تیر چلائے کہ سارا کجاوا تیروں سے بھر گیا، لیکن اللہ نے ایک زخم تک ان کو آنے نہیں دیا۔ بال اللہ نے بچایا، لیکن سارا کجاوا تیروں سے بھر گیا تھا۔ تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، بارش ہو گئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کون کمبخت ہے جو اماں عائشہ کو باندھی بنائے؟ تو ان میں سے چند لوگ ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا یہ بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، ان کو بھی گرفتار کرو۔ یوں کرتے کرتے یہاں سے پتہ چلا، یہاں سے معلوم ہونے لگا کون کون دشمن ہے، کون کون مکار ہے، کون کون سازش کرنے والا ہے، کون کون پروپیگنڈا کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے پتہ لگایا، ان کے پیچھے لوگوں کو لگایا، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے قتل کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ اگر جنگ نہ ہوتی تو امت پر اور بہت سارے ان لوگوں کی وجہ سے فتنے آتے تھے۔ یہ جنگ ہوئی، اس کے بعد دشمنوں کا پتہ چلا، حضرت علی نے ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم کر دیا، تو اللہ نے امت کو بہت بڑے فتنوں سے بچا لیا، نہیں تو اور کئی فتنے آتے۔ سارے فتین کو جمع کر کے حضرت علی نے ختم کر دیا۔ حضرت عثمان کے خون میں جو شریک تھے، قتل میں جو شریک تھے، ان ایک ایک کو تلاش کر کے، ان کا سراغ لگا کر، تحقیق کر کے ان سارے فتین اور مکار اور منافقین کو جہنم رسید کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو بتانا یہ ہے کہ صحابہ نے آپس میں نہیں لڑا۔ لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں انہوں نے آپس میں لڑ لیے۔ یہ لڑانے والے منافقین تھے، صحابہ نہیں لڑے۔ صحابہ اگر آپس میں لڑتے، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین سے کہا جاؤ اماں عائشہ کی پوری حفاظت کر کے بصرہ میں لے جاؤ، وہاں آرام کرنے کے بعد مدینہ پہنچ جاؤ۔ اگر دشمنی ہوتی تو کہاں گئے تھے؟ اپنے بچوں کو بھیجا۔
تو لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ اور حضرت علی آپس میں لڑے، حضرت معاویہ حضرت علی آپس میں لڑے، آپس میں جنگیں ہوئے، صحابہ میں خون خرابہ ہوا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ سب دشمنوں کی چال ہے۔ اسی لیے صحابی رسول پر کاتب وحی حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، شان میں گستاخی کرتے ہیں، کٹے جلے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اماں عائشہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان گندگیوں کو ذہن سے نکالنے کے لیے، ان چیزوں کو ذہن سے صاف کرنے کے لیے، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور حقیقت کا آئینہ سامنے بتانے کے لیے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی صحابہ کے بارے میں زبان چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے یہ جو لڑائی مشہور ہے جنگ جمل، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تاکہ واضح ہو جائے صحابہ آپس میں نہیں لڑے، صحابہ آپس میں متحد تھے، صحابہ کے اندر آپس میں پیار تھا، محبت تھا۔ کوئی بھی صحابی اپنی تلوار سے دوسری صحابی کی گردن نہیں کاٹا۔ کاٹنے والے سب بے دین تھے، کاٹنے والے سب منافقین تھے، کاٹنے والے سب مکار تھے۔ کوئی صحابی دوسرے صحابی کو قتل نہیں کیا۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، کہیں ہمارے بچے اور آنے والی نئی نسل گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہی، ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن، ہر طرف دین کو موڑ کر مروڑ کر پیش کرنے کے سازشیں ہو رہے ہیں۔ دین موبائل سے سیکھا جا رہا ہے، دین گوگل سے سیکھا جا رہا ہے، دین نیٹ سے سیکھا جا رہا ہے، مسائل گوگل سے پوچھے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں گوگل میں بولنے والا قادیانی ہے، شیعہ ہے، کافر ہے، منافق ہے، یہودی ہے، کون ہے معلوم نہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اندھا دھنا آدمی فالو کر رہا ہے۔ یہ سارے فتنے، یہ سارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سارے علماء سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مساجد سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مدرسوں سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، اسلام سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، معلومات رکھنا ضروری ہے۔ دشمن پیتر بدل بدل کر حملہ کرے گا اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، حضور کے انتقال کے بعد حضور کے جو بیویاں باقی تھے ان میں سب سے پہلی بیوی کس بیوی کا انتقال ہوا؟ حضور کے انتقال ہونے کے بعد بیویوں میں سب سے پہلے کون بیوی انتقال ہوئی؟ اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں فرمایا تھا میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کر ملے گی، اپنی بیویوں میں سے وہ بیوی آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو صحابیہ ناپ کر دیکھتے کس کا ہاتھ لمبا ہے، کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضور کا ہاتھ لمبے ہونے سے اشارہ تھا کہ سخاوت جس کی زیادہ ہوگی، اللہ کے راستے میں دینا۔ ہاتھ لمبا ہونا مقصد نہیں تھا، ہاتھ لمبا ہونا بول کر اللہ کے راستے میں دینا مراد لے رہے تھے۔ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ جب حضرت زینب بنت جحش کا انتقال ہوا تو اب حضور کی حدیث سمجھ میں آئی ان کے، حضور کے ہاتھ لمبے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں لٹانے والی، وہ اللہ کے راستے میں بے شمار لٹانے والی تھی اور عابدہ تھی، بہت عبادت گزار، بہت عبادت گزار۔ تو حضور کے دنیا جب انتقال ہونے کے بعد حضور سے سب سے پہلے اپنی بیویوں میں سے جو جا کر ملی ہی وہ حضرت زینب بنت جحش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا کسی غیر مسلم کی طرف سے عمرہ اور حج کر سکتے ہیں؟
ایک ہمارا بہت ہی خاص آدمی ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم عمرے کو چلے گئے، ارادہ ہوا اس کی طرف سے ایک عمرہ کر دیں، اس کی طرف سے ایک طواف کر دیں، تو کیا کر سکتے ہی نہیں کر سکتے؟ یا کسی غیر نے پیسہ دیا، اب اس کا پیسہ لے کر استعمال کر کے اس کے نام سے عمرہ کر سکتے ہی نہیں کر سکتے؟ تو علماء نے لکھا ہے جس کے نام سے عمرہ کرنا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عمرہ اور حج کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ثواب آپ پہنچا رہے ہیں، کرنے والا بھی مسلمان، جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے، بہت سخی ہے، بہت مہمان نواز ہے، بہت احترام کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، بہت ہمدرد ہے، جھگڑالو نہیں ہے، انصاف والا ہے، سب خوبیاں ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے، آئے گا کام؟ کچھ کام نہیں ہے۔ ہاں یہ اچھائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، لوگ اسے عزت سے اس کا نام لیں گے، یہی اس کا بدلہ ہے۔ فلاں تھے جی، واہ بہت اچھا آدمی، دھرم نہیں دیکھتا تھا، ذات پات نہیں دیکھتا تھا، برادری نہیں دیکھتا تھا، بڑا انصاف والا تھا، اس کے نام کے اچھے بول دیں گے، یہی بس۔ لیکن جنت اگر ملنا ہے تو کلمہ زندگی کے اندر، حیات میں، زندگیوں میں کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ تو جس طرح جنت میں جانے کے لیے کلمہ ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، حج عمرے کا ثواب پہنچانے کے لیے یا ان کی طرف سے کرنے کے لیے بھی مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلموں کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ ہمیں پیسہ دے دیا کہ بھائی جاؤ، جا کر کرو، وہ پیسے کا ہم کو مالک بنا دیا تو ہم اب وہ پیسے سے خود کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اس کے لیے نہیں۔ وہ کب؟ جبکہ وہ پیسہ حلال ہے، اس کا کاروبار صحیح ہے، وہ لوگوں کو ڈبا نہیں رہا ہے، لوگوں کے پاس ظلماً اصل نہیں کر رہا ہے، ٹوکنے نہیں ڈال رہا ہے، غریبوں کا خون نہیں چوس رہا ہے۔ ایسا پیسہ نہ ہو، ایسا پیسہ لے جائے گا تو حج عمرہ تو دور کی بات، سارا سفر گناہ، وہاں جتنے طواف کرے گا گناہ ہی گناہ، ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا۔ وہ حج اور عمرہ اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے غلط پیسے نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں بھی وہی آیا، من حج للہ، اللہ کا لفظ آ رہا ہے، جو حج کا ارادہ کرے تو اللہ کے لیے، من حج للہ، اللہ کے لیے۔ اور قرآن میں بھی وہی بتایا گیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، دونوں جگہ اللہ۔ تو اس سے کیا میسج ہے؟ اس سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ دلوں کے اندر صرف اللہ ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے تو وہی عمرہ قابل ثواب ہے، اور ثواب اسی میں ملے گا، اور اسی میں نیکی ملے گی، اور وہی جنت سے چھٹکارے کا سبب بن سکتا ہے، زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، مال غلط ہے، پیسہ غلط ہے، دل صاف نہیں ہے، اور دوسروں کا ڈبایا ہوا پیسہ لے کر جا رہا ہے، تو اس سے ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایسی مقدس جگہ میں جا رہا ہے تو حلال چیز اپنے لیے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر کے جائے۔ زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیے بغیر ہر بار جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا آ رہا ہے، جا رہا آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے واشنگ مشین میں بار بار اسی کپڑے کو ڈالا جاتا ہے جو گندا رہتا ہے، پاک کپڑے کو ایک بار پھرا کر نکال دیں، نہیں نکالتے، زیادہ گندا رہا تو بار بار ڈالتے۔ ہاں، تو گندگی لے کر کتنے بار بھی جاؤ گے تو گندے ہی ہوگے۔ پاک ہونا ہے، نیت صحیح ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی دیدار کرائے، حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے، حج عمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگ